ایم میں فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ ہفتے سے مسلسل میر مظفر علی ضمیر کا مرثیہ میں پڑھا رہا ہوں۔ آج بھی اسی مرثیے کے کچھ بند مجھے پڑھانے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں نے علی اکبر کی رخصت کا کچھ حال امام حسین اور دیگر اہل حرم سے بیان کیا تھا۔ آج اسی سلسلہ گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اکبر کا یہ عالم ہے کہ بس رو بقضا ہیں، ایک منتظر آمد شاہ شہداء ہیں۔ کہتا ہے اکبر کا یہ حال ہے کہ وہ مرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، صرف امام حسین کی آمد کے منتظر ہیں کہ امام حسین آئیں، ان سے اجازت لیں اور ہم میدان میں جائیں۔ کنبے سے جو چھٹتے ہیں تو مشغول بکا ہیں۔ کہتا ہے پورے بھرے گھر سے جو ہے وہ رخصت ہو رہے ہیں، لہذا گریہ و زاری میں مصروف ہیں۔ جس روز سے پیدا ہوئے وہ نور خدا ہیں۔ کہتا ہے جس دن سے وہ پیدا ہوئے، چونکہ ہم شکل پیغمبر ہیں اس لیے خدا کا نور معلوم ہوتے ہیں۔ اس روز سے ماں باپ کی چھاتی کے تلے ہیں اور آج نکلتے ہیں تو مرنے کو چلے ہیں۔ کہتا جس روز سے پیدا ہوئے یہ نور خدا ماں باپ کے سائے میں پل رہا تھا اور آج جب اس سائے سے نکل رہا ہے تو سیدھے مرنے کو جا رہا ہے۔ بیٹا تو ادھر واسطے مرنے کو سدھارا، یہاں شاہ نے سر چوبے درے خیمہ سے مارا۔ کہتا ہے بیٹا ادھر جو ہے وہ مرنے کے لیے رخصت ہوا اور ادھر امام حسین نے اپنے سر کو خیمے کی چوب پہ، خیمے کی جو ہے وہ لکڑی ہے، چوب لکڑی کو کہتے ہیں، اس میں خیمے میں جو بانس اور بلیاں لگی رہتی ہیں جن پہ وہ خیمہ ٹکتا ہے، اس کے لیے کہہ رہا ہے، اس سے جو ہے وہ سر ٹکرانا شروع کر دیا۔ بانوں نے ادھر ہائے پسر جب کہ پکارا۔ کہتا شہر بانو ادھر جو ہے وہ ہائے میرا لال، ہائے میرا بیٹا کہہ کے جو ہے وہ فریاد و زاری کرنے لگیں۔ گھونسا سے لگا آ کے کلیجے میں دوبارہ، تو امام حسین کے کلیجے میں ایک زخم دوبارہ جو ہے وہ لگا۔ کہتے ہیں کہ ہیں سامنے جاتے علی اکبر، لیکن نہیں ہم کو نظر آتے علی اکبر۔ اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے وہ سامنے جا رہا ہے لیکن مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہیں خاک پر بیٹھے ہوئے اور فرق جھکائے۔ کہتا ہے امام حسین جو ہے وہ زمین گرم کربلا، زمین کربلا کی گرم ریتی پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سر جو ہے وہ جھکا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یہ مسند شاہ شہداء ہے، اور کیا فرماتے ہیں کہ اب یہی جو ہے وہ امام حسین کی مسند ہے، یہ خاک کسی پہ جو ہے وہ گئے سر کو اٹھا کر یہی مضمون دعا ہے۔ کہتا اور کبھی سر کو اٹھانے کے بعد یہ دعا کے الفاظ امام حسین کی زبان پر ہیں، لے آج یہ بیٹا بھی تیری نظر کیا۔ کہتے ہیں اے پروردگار، میں نے یہ بیٹا جو صورت میں، سیرت میں، رفتار و گفتار میں تیرے محبوب کی شبیہ تھا، میں نے تیری راہ میں قربان کر دیا ہے۔ راضی ہوں میں، تو داغ پسر دیجیے مجھ کو۔ کہتے ہیں اگر تیری رضا یہ ہے کہ میرے نصیب میں بیٹے کا داغ ہے تو جو ہے وہ مجھے قبول ہے، راضی ہوں میں راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اگر تو جو ہے وہ بیٹے کی جدائی مجھے دے رہا ہے تو، پر شرط یہ ہے صبر عطا کیجیے مجھ کو۔ کہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پروردگار اگر جو ہے وہ بیٹے کی جدائی مجھ سے لکھی ہے تو مجھے صبر بھی دینا، تاکہ میں جو ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کروں۔ ادنا تیرا بندہ ہوں سو طاقت میری کیا ہے۔ اب یہ امام حسین کا انکسار ہے جو شاعر نظم کر رہا ہے۔ کہتا ادنا تیرا بندہ ہوں، میں بہت معمولی سا تیرا بندہ ہوں، میری طاقت کیا ہے۔ اس داغ کا دل ہو متحمل تو مزہ ہے۔ کہتے ہیں یہ پسر کا داغ اٹھانے کا حامل ہو جائے میرا دل اس غم کو برداشت کر لے جائے تو اس غم کا مزہ ہے۔
میرا بھی تو اب کوچ کا سامان لگا ہے. کہتا ہوں اس بیٹے کے بعد میرے بھی تو جو ہے وہ سفر کا وقت آ گیا ہے, مجھے بھی تو جو اپنا سر تیری بارگاہ میں قربان کرنا ہے. 2-4 گھڑی کا یہ پس و پیش ذرا ہے. کہتے ہیں بس علی اکبر کے میدان قتال میں جانے میں اور میرے میدان قتال میں جانے میں, ان کے شہید ہونے میں اور میرے شہید ہونے میں 2-4 گھڑی کا وقفہ ہے. اور اس 2-4 گھڑی میں مجھے بے چین مت رکھنا, صبر دے دینا پروردگار. بانوں پا جب طرح کی آفت یہ پڑی ہے. کہتے ہیں میں تو جو ہے وہ 2-4 گھڑی کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا, لیکن شہر بانوں پر یہ مصیبت بہت بڑی ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا 18 سال کا جوان فرزند قربان ہونے جا رہا ہے. یا رب تیری لونڈی کی مجھے فکر بڑی ہے. کہتے ہیں پروردگار مجھے تیری اس کنیز کی بڑی فکر ہے کہ یہ تیری کنیز کیسے جو ہے وہ جوان بیٹے کی موت پہ جو ہے وہ صبر کرے گی. آئی تھی یہاں چھوڑ کے شاہی کو وہ دلگیر. شہربانو ایران کے بیٹے, ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی, امام حسین سعد ہوا تھا. اب اس واقعے کی طرف شاعر اشارہ کر رہا ہے. کہتا آئی تھی یہاں چھوڑ کے شاہی کو وہ دلگیر. کہتے ہیں یہ دلگیر شہربانو غمزدہ جو بیٹے کے غم میں آج مبتلا ہے, یہ شاہی کو چھوڑ کے جو ہے وہ یہاں آئی تھی. سو تو نے دیا تھا شرف بستر شبیر. کہتے ہیں اور تو نے اسے اس شاہی ٹھکرائی تھی تو اس نے جو ہے وہ تجھے اس کو تو نے مجھے میرا رفیق بنایا تھا. سو تو نے, اور تو نے اے خدا اسے میری شریک حیات بنایا تھا کہ وہ میرے ساتھ زندگی گزارے. آزاد کیا لونڈیوں کو دے کے جاگیر. کہتے ہیں اور اس نے جو ہے وہ جب میری رفاقت میں آئی تو بہت ساری کنیزوں کو جاگیریں دے دے کے جو ہے وہ آزاد کر دیا تھا. کب بیٹا جو ملا تھا سو محمد کی تھی تصویر. کہتے ہیں اس خوشی میں کہ تو نے جو ہے وہ ہم دونوں کو محمد کی شبیہ جیسا بیٹا جو ہے وہ دیا تھا. ایسا بیٹا دیا تھا جو محمد کی تصویر تھا. ہاں ایک یہ دولت اسے امداد ہوئی ہے, سو ہاتھ سے امت کے وہ برباد ہوئی ہے. کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جو شاہی کو چھوڑ کے میرے پاس آیا تھا تو نے اسے میری شریک حیات ہونے کا شرف بخشا تھا, اسے جو ہے وہ محمد کی شبیہ جیسا بیٹا دیا تھا, اور یہ ایسی عظیم نعمت اور ایسی عظیم دولت اسے جو ہے وہ عطا کی تھی. لیکن یہ اس کی قسمت کی خرابی ہے کہ وہ میرے نانا کی امت کے ہاتھوں جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے. وہ دولت جو اسے تو نے عطا کی تھی وہ آج لٹ رہی ہے, امت کے ہاتھوں اجڑ رہی ہے, برباد ہو رہی ہے. ہے بازو کو تھامے ہوئے کنبہ میرا سارا. کہتے ہیں آج میرا پورا گھر اس کے کو بازوؤں سے پکڑ کے سنبھالے ہوئے ہے. کہتی ہے کہ لوگوں کہو آیا میرا پیارا, اور وہ فریاد کر رہی ہے اور لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ میرا پیارا میدان جنگ سے لڑ کے دشمنوں کو شہید کر کے واپس آیا؟ نیزہ تو ابھی اس کو کسی نے نہیں مارا. کہتے ہیں اس کے سینے پہ کسی دشمن نے ابھی نیزہ تو نہیں لگایا. جیتا ہے تو پھر کیوں مجھے اب تک نہ پکارا. کہتے ہیں اگر تم کہہ رہے ہو کہ زندہ ہے تو میرے لال نے اب تک اپنی ماں کو یاد کیوں نہیں کیا؟ اب موت کے پھندے میں میرا ماہ جبیں ہے, بے میرے تو ایک آن اسے چین نہیں ہے. کہتے ہیں میرے لال کو میرے بنا ایک پل چین نہیں آتا تھا, سکون نہیں آتا تھا. میرا لال مجھ سے دور ہے اور کیوں نہیں مجھے پکار رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا لال جو ہے وہ موت کے پھندے میں جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے, اس لیے جو ہے وہ مجھے نہیں پکار رہا ہے. اب یہ بین کا حصہ ہے جو شاعر نے نظم کیا ہے. ہنستے ہوئے آتے تھے جو رخصت کے ارادے, کہتے تھے کہ اماں تمہیں اب صبر خدا دے. اب یہ شاعر نے جو ہے وہ اس ماں کی فریاد اور بین کے بعد اس رخصت کے منظر کو ذرا تفصیل سے جو ہے وہ نظم کیا. کہتا ہے ادھر حضرت علی اکبر ہنستے ہوئے آ رہے تھے رخصت کے ارادے سے,
اور جب وہ رخصت کے ارادے سے ہنستے ہوئے ماں کے قریب پہنچے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کہتے تھے کہ اماں تمہیں اب صبر خدا دے، کہتے ہیں ماں اب تمہیں جو ہے وہ خدا صبر دے، کیوں؟ اس لیے کہ میں تو میدان جنگ میں گلا کٹانے کے لیے جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا آہستہ سے سر اپنا لگا دے، واری گئی اللہ تیری پیاس بجھا دے، رخصت کا سخن دیکھ نکلتے ہوئے لب سے، کی تھی ابھی کیا کیا مجھے تسلیم ادب سے۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ماں نے جو ہے وہ آہستہ سے کہا کہ میرا اپنا سر میرے سینے سے جو ہے وہ لگا دے، واری گئی اللہ تیری پیاس بجھا دے، میں تجھ پر قربان گئی، تیری پیاس کو جو ہے وہ اللہ دور کر دے، اسے بجھا دے۔ رخصت کا سخن دیکھ نکلتے ہوئے لب سے، کہتا ہے ہونٹوں سے رخصت کی بات نکلتے ہوئے دیکھ کے شاعر بانو نے کہا، کی تھی ابھی کیا کیا مجھے تسلیم ادب سے، کہتے ہیں ابھی ادب سے مجھے کیسے سلام کیا تھا اور اب جو ہے وہ اتنی جلدی جانے کی بات کرنے لگے۔ اے صاحبو اب خاک پہ بانوں کو بٹھا دو، کالی کفنی ہو تو مجھے لا کے پہنا دو، اس کوکھ پاپ خاک کا پھایا بھی لگا دو، جس راہ گیا ہو وہ مجھے راہ بتا دو، اس دھوپ میں راہی وہ میرا لال ہوا ہے، اب پیاس سے کیا جانیے کیا حال ہوا ہے۔ اب دیکھیے پھر ماں کے فریاد و بین ہیں جو بیٹے کی جدائی کے بعد جو ہے وہ شاعر نظم کر رہا ہے کہ بیٹا رخصت ہو گیا، میدان قتال کی طرف چلا گیا، تو اب ماں پہ کیا گزر رہی ہے اور ماں کے جذبات اور احساسات کیا ہیں، اس کا بڑا فطری منظر جو ہے وہ میر ضمیر نے اس بند میں پیش کیا کہ وہ کہتی ہیں اے صاحبو اے لوگو اب مجھے جو ہے وہ خاک پہ کربلا کی گرم ریتی پہ بٹھا دو، اور کہیں سے کالا لباس ہو تو وہ لا کے مجھے پہنا دو، اس لیے کہ اب میں بیٹے کے غم میں سوگوار ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ماں بیٹے کے غم میں مبتلا ہے۔ اور یہ کوکھ جس میں نے اسے 9 مہینے جو ہے وہ جنما تھا، اس پہ بھی جو ہے وہ مٹی کا پھایا جو ہے وہ لا کے لگا دو، جس راہ گیا ہو وہ مجھے راہ بتا دو، کہتے ہیں وہ جس راستے جو ہے وہ مرنے کے لیے چلا ہے وہ راستہ مجھے بتا دو تاکہ میں جو ہے وہ اسی راستے پر آگے بڑھوں اور اپنے لال کو تلاش کروں۔ اس دھوپ میں راہی وہ میرا لال ہوا ہے، کہتا ہے اس دھوپ میں جو ہے وہ میرا لال میدان قتال میں گیا ہے۔ اب دھوپ کی شدت کیا ہے یہ تو تاریخ میں موجود ہے، اور مرثیہ نگاروں نے بھی کربلا کے میدان میں تپتے ہوئے بن کی اور جو ہے وہ دھوپ کی جو شدت اور کیفیت بیان کی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میر انیس نے ایک جگہ کہا ہے دھوپ کی شدت بیان کرتے ہوئے کہ ماہی جو سیخ موج پائی کباب تھی، کہ مچھلی بھی اگر جو ہے وہ دریا سے موج کی سطح پہ آ جاتی تھی تو وہ بھن کے کباب بن جاتی تھی۔ یا گرمی کا حال وہ بیان کرتے ہوئے ایک دوسری بیت میں کہتے ہیں کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، کہتا ایسی غضب کی دھوپ پڑ رہی تھی کہ اس دھوپ کی شدت میں ریگے گرم کربلا کی بھاڑ ہو رہی تھی کہ اگر اس میں جو ہے وہ دانہ بھی جو ہے وہ کوئی گر جائے کسی اناج کا تو وہ بھن جاتا تھا۔ تو فریاد میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس غضب کی دھوپ میں جو ہے وہ میرا لال جو ہے وہ گیا ہے، اب پیاس سے کیا جانیے کیا حال ہوا، کہتے ہیں یوں ہی 3 دن کا پیاسا ہے اور اس گرمی میں اور اس دھوپ کے عالم میں میرا لال جو ہے وہ نکل کے میدان قتال میں جو ہے وہ جا رہا ہے، تو اللہ ہی بہتر جانے کہ پیاس سے اس کا کیا حال ہوگا اس وقت۔ زینب نے کہا ہائے کہاں جاؤ گی بھابھی، روکے در خیمہ کو کھڑے ہیں شہ عالی۔ تو ماں نے کیا کہا تھا، وہ راہ بتا دو جدھر میرا لال گیا ہے۔ تو زینب جو رشتے میں نند ہیں جناب شاعر بانو کی، وہ مخاطب ہوتی ہیں اپنی بھاوج اور اپنے بھائی کی اہلیہ سے اور کہتی ہیں اے بھابھی
آپ کہاں جاؤ گی؟ روکے در خیمہ کو کھڑے ہیں شیالی، امام حسین خیمے کے دروازے کو روک کے کھڑے ہیں۔ اصغر تیرا مرتا ہے اٹھا لے اسے بی بی، کہتے ہیں علی اکبر تو میدان میں گئے، علی اصغر بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، موت کے قریب ہیں، ذرا ان کی فکر کیجئے، ان کو سنبھالیے۔ بانو نے کہا آہ خبر ہے مجھے کس کی، تب جناب شہر بانو نے کہا کہ افسوس اب مجھے کسی کی خبر نہیں ہے، خود مجھے اپنا ہی ہوش نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ اس چشمائے کا خیال کیا کروں؟ اصغر سے تو امید نہیں چند نفس کی، لٹتی ہے کمائی میری 18 برس کی۔ کہتے ہیں تم چشمائے کی بات کر رہی ہو، 3 دن کی بھوک اور پیاس کا عالم ہے، مجھے اس سے تو چند سانسوں کے بھی زندہ رہنے کی امید نہیں ہے۔ یہاں مجھے فکر یہ ہے کہ میں نے جسے 18 برس مصیبتیں برداشت کر کے جو ہے وہ پالا تھا، وہ میری دولت جو ہے وہ لٹنے کے لیے میدان میں جا رہی ہے یہاں کا یہ سامان سنو دشت کا سامان۔ اب شاعر آپ کے رخ کو جو ہے وہ موڑتا ہے، سامعین کے فکر کو جو ہے وہ خیمے کے اندر سے خیمے کی باہر کی طرف لے جاتا ہے، کہتا ہے یہاں کا تو یہ منظر تھا، اب ذرا کربلا کے جنگل کا حال بھی سن لیجئے، دشت کا میدان کا حال بھی سن لیجئے۔ وہاں جاتے ہیں خوش خوش علی اکبر سوئے میدان، کہتا ہے ادھر تو ماں بہنیں پھپھیاں باپ غم میں مبتلا ہیں کہ بیٹا میدان قتال میں جا رہا ہے، 18 برس کی کمائی لٹ رہی ہے، اور ادھر علی اکبر خوش خوش میدان قتال کی طرف جا رہے ہیں۔ سب برش الہی کسی شوکت ہے وہی شان، کہتا ہے جیسے اللہ کے بلند آسمان کی شان و شوکت ہے، ویسی شان و شوکت ان کے چہرے پر دکھ رہی ہے، اور وہی شان اور وہی روب اور وہی دبدبا ہے۔ آتا ہے بڑی دھوم سے جیسے کوئی سلطان، کہتا ہے علی اکبر میدان قتال میں اس طرح جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ کوئی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا آ رہا ہو، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے دھوم دھام سے کوئی بادشاہ جو ہے وہ آ رہا ہو۔ کہتا ہے نقیب اجل انصاف کی چاہ ہے، دیکھو کہ جواں مرنے کو کیا شیر چلا ہے۔ کہتا ہے موت کا ہرکارا، موت کا پیغامبر یہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ انصاف کا وقت ہے، دیکھو کہ کیسا نوجوان کیسا شیر مرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد منڈے کو کلاس ہوگی۔ شکریہ۔